ابھی یہ خبر آئی ہے جو میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ پہلا ایڈ شپ جو سائپرس کے اوپر ہم نے پچھلی ہفتے میں بتایا تھا کہ سائپرس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ 2 دن میں پہنچ رہا ہے. 2 دن میں تو نہیں، تقریباً 4 سے 5 دن لگ گئے ہیں اس کو پہنچنے میں. وہ بہرحال غزہ کے قریب پہنچ چکا ہے اور تقریباً 200 ٹن فوڈ لے کر آ رہا ہے وہ فلسطینیز کے لیے، یہ خبر ہے. اور لیکن اسرائیل نے اس کو فوراً جو ہے وہ ڈپلوائے کر دیا ٹروپس کو اس کو سراؤنڈ کرنے کے لیے، یہ بھی خبر ہے. اور اس کو جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں وہ اور جو اس سے پہلے معاملات ہو چکے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو غزن تک پہنچنے کے لیے، غزہ کے جو باسی ہیں جو انتہائی شدید اس وقت ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروفی کا شکار ہیں، ان تک پہنچنے میں ہر طرح کی رکاوٹیں جو ہے وہ اسرائیل ڈال رہا ہے. تو اس کے بارے میں بھی میں شکوک کا شکار ہوں کہ اگر یہاں پر بھی اسرائیل کو ہولڈ حاصل ہوتا ہے تو یہ غزہ غزن تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. ایک چیز جو میں مس کر گئی تھی، میں پہلے نہیں بتا سکی آپ لوگوں کو، 7 مارچ کو نیو یارکر نے ایک انٹرویو شائع کیا تھا ایک امریکن سینیٹر کا، ایک ایسے سینیٹر کا جو کہ جس نے غزہ کا وزٹ کیا تھا. اسحاق چوٹینر کے نام سے نیو یارکر کے اپنے رپورٹر ہیں جو کہ عام طور پہ انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں. اس انٹرویو میں اس امریکن سینیٹر نے یہ بات بتائی کہ ترکی سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کی آئی تھی. اشدود پورٹ ہے اسرائیل کا وہاں تک، اور وہاں پر یہ ہوا کہ اسرائیل کا جو وزیر ہے، فار رائٹی وزیر ہے اسٹامرک کر کے، میں کبھی اس کی حرکتیں بتاؤں گی آپ کو، خاصی ان کے بیانات اور وہ جو ہیں وہ اشتعال انگیز ہوتے رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہے. تو خیر ان کے بارے میں ہم کبھی اور بات کریں گے. اس وزیر نے اس ایڈ کو اترنے نہیں دیا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم اونروا کو یہ ایڈ نہیں دیں گے کیونکہ اونروا کے ذریعے جو ہے وہ ایڈ حماس پہنچ جاتی ہے. حالانکہ اس امریکن سینیٹر کا کہنا تھا انٹرویو دیتے وقت کہ زیرو ایویڈنس تھی اس کی کہ اونروا کی ایڈ جو ہے وہ غزہ کے باسیوں کے بجائے حماس کو پہنچتی ہے. اور پھر اس چیز کو اتنا لمبا کیا گیا کہ جب اس کو ریلیز بھی کیا گیا جب اس ایڈ کو، تو اس کا جو شپ کا جو کرایہ تھا جو ڈاک کے اوپر لگتا ہے، شپ آ کے بندرگاہ کے اوپر، تو اس حوالے سے جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے جو اتھارٹی تھی، پورٹ اتھارٹی، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ پیمنٹ کریں تو پھر آپ ریلیز کروا سکتے ہیں شپ کو. جب وہ پیمنٹ کی گئی تو اسرائیلی بینکوں نے اس پیمنٹ کو لینے سے انکار کر دیا. تو یہ سٹوری میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کسی بھی جگہ نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ سٹوری تھی. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ 8 کاروانس پہ حملے ہوتے رہے ہیں اور تقریباً 120 سے 130 کے قریب جو ہے لوگ وہ شہید ہو چکے ہیں. جو انہوں نے ایئر ڈراپس وغیرہ کیے اس کے ذریعے بھی، اس کے نتیجے میں بھی 5 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور انٹرنیشنل میڈیا اور ایکسپرٹس یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اصل حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سی کے ذریعے یا آپ کے ایئر ڈراپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ غزہ پہنچائیں. اصل حل یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ رفح بارڈر کھولے. رفح بارڈر کے اوپر 2000 کے قریب ٹرکس موجود ہیں، اور جو عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹرکس کے اوپر سڑ بھی رہا ہے سامان جو ہے، اور ایسے بھی ٹرکس ہیں جو کہ وہیں پر جو ہے وہ جو سڑ گیا ہے سامان اس کو وہ پھینک رہے ہیں اسی جگہ کے اوپر. تو اور اسرائیل جو ہے وہ مسلسل اڑا ہوا ہے، اور نظر ایسا آتا ہے کہ جو جینوسائڈ ہے وہ صرف بمباری کے ذریعے یا لیتھل ویپنز ہیں ان کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جینوسائڈ جو ہے وہ آپ کے پانی بند کر کے، بجلی بند کر کے، غزہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا کے اور مختلف طرح کی پابندیاں لگا کے آپ اشدود پورٹ سے جو کچھ آ رہا ہے اس پہ اندر نہیں آنے دے رہے. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تقریباً 5 مہینے سے جو غزہ اور اسرائیل کا جو بارڈر ہے، کیونکہ غزہ کا سیج ہے اس لیے کرم شلوم بارڈر جو ہے اس کرم شلوم بارڈر سے 5 مہینے سے اب تک کوئی بھی ٹرکس جو ہیں وہ اندر نہیں آئے تھے ہیومینیٹیرین ایڈ لے کے یا غزہ کے لوگوں کی وہ لے کے. اس سے پہلے آیا کرتے تھے. ابھی 4 ٹرک انہوں نے ریلیز کیے ہیں جو کہ بہت شدید پریشر جو ہے وہ امریکہ کا بھی اور برطانیہ کا بھی اور مختلف اس کا آتا رہا ہے اسرائیل کے اوپر. تو انہوں نے 4 ٹرکس جو ہیں وہ ریلیز کیے تھے. اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ، جو کہ شمالی اس سے ملا ہوا ہے یہ جو بارڈر ہے شمالی غزہ سے، اور شمالی غزہ جو ہے وہ کسی قسم کی ایڈ جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے پہنچ رہی ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا جو 112 افراد کی شہادتیں ہوئی تھیں، یہ بھی شمالی غزہ میں ہی ہوا تھا. رفح بارڈر پہ پابندی لگا رکھی ہے. اونروا ایڈ بند کروانے کی اسرائیل نے اپنی پوری کوشش کر لی. جتنے اس کے الائز کنٹریز تھے مغرب کے اندر، ان کو اس نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے آئی سی جے کا جس دن فیصلہ آیا ہے اسی دن ایڈ جو ہے وہ پاز کرنی شروع کر دی تھی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کینیڈا نے بھی پاز کر دی تھی 26 جنوری سے لے کر اس کو پچھلے ہفتے جو ہے وہ کھولا گیا، غالباً 8 مارچ کو اس کو کھولا گیا ہے. اونروا کی ایڈ کو جو ہے وہ کینیڈا نے ریزیوم کیا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ آسٹریلیا اور برطانیہ بھی ریزیوم کر چکے ہیں. تقریباً 9 کے قریب کنٹریز ہیں ایسے، اور شاید اب تعداد اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی کہ جو یورپین یونین نے بھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ ریزیوم کر دیا تھا، اور یہ کہہ کے ریزیوم کیا تھا کہ اسرائیل پہلے بھی اونروا کے اوپر الزامات لگاتا رہا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جب تک کہ اس کی ایویڈنس سامنے نہیں آ جائے. پھر یہ خبر بھی آئی کہ آسٹریلیا نے ایویڈنس مانگی ہے کہ کیا ایویڈنس ہے اس بات کی کہ حماس کے حملے میں اونروا کے امپلائیز ملوث تھے. اونروا کے 14 امپلائیز کے اوپر اسرائیل نے الزام لگایا تھا 12 یا 14 پہ کہ یہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں ملوث تھے. اس لیے
اونروا کی ایڈ جو ہے اس کو بین کیا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 1-2 دن کے اندر ہی جو ہے وہ تقریباً 15 کے قریب کنٹریز نے، جس میں جاپان بھی شامل تھا، مغربی ممالک تو خیر تھے ہی، جاپان بھی شامل تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایڈ کو پاز کر دیا تھا. الحمدللہ اب 9-10 کنٹریز نے جو ہے وہ اس کو ریزیوم کر دیا ہے. لیکن اسرائیل کی حرکتیں جاری ہیں. تو مجھے یہ جو شپ آیا ہے جس کا نام اوپن آرمز ہے، جو کہ سائپرس سے آیا ہے اور اس میں EU اور US دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، مجھے ابھی بھی امید نہیں ہے کہ یہ غزہ تک جو ہے وہ اس کی جو سپلائز ہیں وہ ایفیکٹولی پہنچ سکیں گی. تھوڑی بہت ہو جائیں وہ ایک الگ چیز ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ اسرائیل، کیونکہ اسرائیلی اس وقت اس قدر شدید دشمن ہوئے ہوئے ہیں، جو میں اندر کی صورتحال دیکھ رہی ہوں خود اسرائیلی اخبارات کے ذریعے، مغربی اخبارات کے ذریعے، کہ اندر وہ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں کہ کوئی لا اندر موجود نہیں ہے. آپ جو دل چاہ رہا ہے آپ کر رہے ہیں. پہلے بھی 75 سال سے بھی کر رہے تھے، لیکن اس وقت جو دشمنی ہے وہ بہت ہی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ابھی صرف خبر آئی ہے کہ شپ پہنچ گیا ہے اور اسرائیلی فوج جو ہے اس نے سراؤنڈ کر لیا ہے شپ کو، اور وہ اس کو ویٹ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کہ یہ ایڈ جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہوتی ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہمیں فلسطین کے اندر سے خبریں ملنا شروع ہوں گی کہ کیا صورتحال ہے اندر. دعاؤں میں بہرحال یاد رکھیں آپ خلسنس کو. جزاک اللہ. پھر کل ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ.